پارلیمنٹ میں مسلسل 10 گھنٹے اس بات پر بحث چلی کہ وندے ماترم کو لازمی قرار دے دیا جائے. ہر شخص کے لیے اس کا پڑھنا، اس کا احترام کرنا، پڑھتے وقت کھڑے ہونا، یعنی قومی ترانہ، قومی گیت تو ہے ہی، اسے لازم قرار دیا جائے تمام اسکولوں میں، تمام سرکاری اداروں میں. اور ایسی کوشش آزادی کے بعد سے مختلف مرتبہ مختلف ریاستوں میں ہو چکی. اور یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وندے ماترم گویا ہماری ملک سے محبت کو ناپنے کا ایک آلہ ہے، ایک پیمانہ. ہم اگر وندے ماترم پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو گویا ہم غدار وطن ہیں. بہت اچھے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ملک سے محبت یہ فطرت کا ایک حصہ ہے، اور اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کبھی فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا. لہٰذا وطن سے محبت یہ خود ہمارا ایمان ہمیں سکھلاتا ہے. ہمارے نبی نے اپنی ہجرت کے وقت اپنے جملے سے، جو آپ نے کئی مرتبہ اسی منبر سے اور مختلف منابر سے سنا ہوگا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے مکہ کو الوداعی نظر ڈال کے کہتے ہیں کہ اے مکہ تو میری نظر میں بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے، دنیا کی سرزمینوں میں سب سے پیاری سرزمین ہے. اگر میرے وطن والے اس بات پہ مجبور نہ کرتے کہ مجھے یہاں سے نکلنا پڑتا تو بخدا میں تجھ سے جدائی کو گوارا نہ کرتا. تو وطن سے محبت تو فطرت کا حصہ ہے، اور اسلام دین فطرت ہے. ہم مسلمان ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم وطن سے محبت نہ کریں. جس وطن میں ہم رہیں اس کی حفاظت نہ کریں، اس کے لیے جانوں کی قربانیاں نہ دیں. ہماری تاریخ روشن ہے ہمارے خون سے. لیکن محبت کا مطلب عبادت نہیں ہوتا. یہ فرق ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. محبت میں اور عبادت میں آسمان زمین کا فرق ہے. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. ہم ماں سے محبت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. ہم باپ سے محبت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. ہم استاد سے محبت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. ایک ایک چیز گنتے چلے جائیے. محبت کی انتہا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بھی ہم عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرتے. اور یہ آزادی خود ہمیں ہمارے ہندوستان کا قانون دیتا ہے. آئین ہند ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے مذہبی عقیدے کے خلاف مجبور نہیں کیا جائے. انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ آزادی دی. اور وندے ماترم کا جو بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک سے محبت کا گیت ہے، یہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا پہلو ہے. اس کا بڑا پہلو ملک سے چھپایا جاتا ہے. مشہور بنگلہ شاعر بنکم چندر چٹرجی، انہوں نے 1876 میں اس گیت کو لکھا. جس وقت یہ گیت لکھا یقیناً ہندوستان کی محبت ہی کہہ لیں، ہمارا حسن ظن یہی ہے، نیک گمان یہی ہے کہ مادر وطن کی محبت میں، ہندوستان کی وطن کی محبت میں انہوں نے یہ گیت لکھا. لیکن پھر 1882 میں ان کا ایک ناول شائع ہوا، آنند مٹھ. اس ناول کے ایک پارٹ میں انہوں نے اپنی اس نظم کو ذکر کیا، اور وہاں یہ درشایا کہ ناول کے کچھ پارٹ، ناول کے کچھ کردار اس نظم کو درگا ماتا کے سامنے، جنہیں ہندو مذہب میں ایک دیوی کا، ایک ماں کا تصور دیا جاتا ہے، اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں. گویا بھارت جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہ درگا ماں کا ایک روپ ہے، اور اس روپ کی ہم عبادت کر رہے ہیں. اب ذرا اس ناول کا تاریخی جائزہ اگر لیں، وقت کم ہے. 1772 میں جب بہار اور بنگال انگریزوں کے قابو میں جا چکے تھے، انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، آج کے سیمانچل کے علاقے میں، پورنیا وغیرہ کے علاقے میں سنیاسیوں نے بغاوت کی. جو مقامی مسلم سیٹ کہہ لیں، نواب کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے مہاراجے تھے، ان کے خلاف یہ بغاوت ہوئی، اور وقت کی جو انگریز حکومت تھی ان کے خلاف یہ بغاوت ہوئی. اس واقعے پر یہ ناول مبنی ہے. اس ناول میں اس واقعے کو مختلف کرداروں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، اور مسلم دشمنی کا یہ ثبوت دیا گیا ہے. 2 لفظوں میں، 2 جملوں میں خلاصہ کہیں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ بنگال کی بربادی میں مسلمانوں کا حصہ تھا. انگریزوں نے آ کر بنگال کو اب سدھارا ہے، اور ہمیں ان سے امید ہے کہ یہ بنگال کی خیر سگالی کا، خوشحالی کا، ترقی کا کام کریں گے. ورنہ مغل گورنمنٹ میں اور بقیہ حکومت میں بنگال کی تباہی کے ذمہ دار یہ مسلمان، اور انہیں انتہائی قبیح الفاظ سے یاد کیا گیا ہے، اور اپنی نسلوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے وطن کی ترقی چاہتے ہو تو تمہیں فلاں فلاں قوم کو، فلاں فلاں لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا، تبھی تمہاری قوم ترقی کر پائے. یہ پورا اس ناول کا پس منظر ہے. اور اس ناول کے ایک حصے میں، یعنی جب ملک گویا کہ ان کے حساب سے ظالم مسلمانوں سے آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر سارے ملک کے باشندے مل کر درگا ماتا کے سامنے
یہ وندے ماترم کا ترانہ پڑھتے ہیں، یہ گیت گاتے ہیں، اور خود اس گیت میں تقریباً ایسی صفات ہیں جو صرف ایک مسلمان اللہ کے لیے مان سکتا ہے۔ سکھ دینا، علم دینا، طاقت دینا، ہمیشہ رہنے والی ذات، طاقت و اختیار والی ذات، بابرکت ہستی، مقدس ہستی، اس طرح کی بہت سے صفات ہیں جو کہنے بھارت کے لیے یا درگا ماتا کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور ایک مسلمان تمام تر صفات حسنہ کا مالک، تمام تر قدرت و اختیار کا مالک، تمام تر اچھائیوں اور خوبیوں کا مالک صرف اور صرف اپنے رب کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ رب کی صفات میں نبی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، چاہے کہ کسی اور کی شرکت کا شبہ کیا جا سکتا۔ تو اس لیے، اور یہی وجہ ہے، یہاں پہ رک کے ایک اور چیز پر غور کریں جس کو بتلانے کی ضرورت ہے برادران وطن سے بھی، یا کم از کم اگر ہم سے کبھی ہمارا یہ لیا جائے ہماری وفاداری کا، تو بالکل صاف اور صریح لفظ میں یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ آنند مٹھ ناول اور وندے ماترم کا یہ پس منظر ہمارے آزادی کے لیڈروں کے سامنے تھا۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کے، سبھاش چندر بوس کے، خود پنڈت جواہر لال نہرو کی مخالفت ملتی ہے جب اس کو قومی گیت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ جب وہاں بحث ہوئی اسمبلی میں، قومی ترانہ جن گن من ہوگا اور قومی گیت راشٹریہ گیت جو ہے وہ اس کے چند شروع کے کچھ مصرے کہہ لیں، شروع کے کچھ اشعار ہوں گے، تو باضابطہ ان حضرات نے اپنی مخالفت درج کروائی کہ یہ بانٹنے کے مخالف ہوگا، ہندوستان کی وحدت کو ختم کر دے گا، ہندوستان میں انتشار پھیلا دے گا، کیونکہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ لاکھوں سکھ ماں کو معبود نہیں مانتے، لاکھوں عیسائی ماں کو معبود نہیں مانتے، لہٰذا ایسا کوئی ترانہ جس سے ہمارے اتحاد کو تقسیم پہنچے، جس سے نقصان پہنچے، اسے ہندوستان کا راشٹری گیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مگر برا ہو ہندوستان کی قسمت کا، 24 جنوری 1950 کو صدر جمہوریہ ہند نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے، اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس کے چند ابتدائی بندوں کو قومی گیت کا درجہ قرار دیا۔ اس کے بعد سے ملک کی مختلف ریاستوں میں یہ آوازیں اٹھیں کہ تعلیم گاہوں کا اسے حصہ بنایا جائے، لیکن کئی مرتبہ مختلف کورٹس کے یہ بیانات ہیں، یہ فیصلے ہیں کہ جو اسے نہیں پڑھنا چاہتا، جسے اس کے عقیدے کے خلاف یہ محسوس ہوتا ہے، اس پہ آپ تھوپ نہیں سکتے، اسے آپ لازم قرار نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ہم صاف لفظوں میں خود پہلے اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اللہ کی توحید میں شرکت، اس کے لیے ہماری جان جا سکتی ہے، ہمارا مال جا سکتا ہے، ہماری عزتیں قربان ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا گوارا قرار نہیں دیا جا سکتا کسی بھی حد تک۔ اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ ملک کی محبت میں، ملک سے وفاداری میں ہم مسلمان نہ کبھی پیچھے تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔ ملک کے لیے قربانی دینے میں نہ ہم پیچھے تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے، لیکن محبت اور قربانی الگ ہے، عبادت الگ ہے، دونوں کی اپنی اپنی حدیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہمیں دین سے محبت اور وطن سے محبت، یہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے، لیکن اللہ کی عبادت اور وطن سے محبت کا جب ٹکراؤ ہوگا، جب ایسی غلط چیز کو دین سے و ملک سے محبت کا پیمانہ سمجھ لیا جائے گا، تو ہم صاف لفظ میں اپنی نسلوں کو بھی سمجھائیں گے، خود بھی سمجھیں گے کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ ہندوستان سے محبت کا نہیں بلکہ ہندوستان کے اتحاد کو ختم کرنے کا ثبوت۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ ہمیں ترانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ترانے سے ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم قومی ترانہ جن گن من نہیں پڑھتے، وہ بھی ایک بنگالی ادیب کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک بنگالی رائٹر کا لکھا ہوا ہے۔ ہم علامہ اقبال کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا نہیں پڑھتے، وہ بھی ایک پنجابی رائٹر کا لکھا ہوا ہے، پنجابی ادیب کا لکھا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں مسئلہ ترانے سے نہیں ہے بلکہ ترانے کی مشمولات سے ہے، ترانے کے مندرجات سے ہے۔ ترانے میں اگر ملک کی محبت کا ذکر ہوگا ہمارا سر تسلیم خم ہے، ترانے میں اگر ملک کی وفاداری کا ذکر ہوگا، ملک کی قربانی کا ذکر ہوگا، ملک سے محبت و احترام کا ذکر ہوگا، ہم ضرور پڑھیں گے، اور ہم پڑھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کہیں گے، اس بات کی دعوت دیں گے کہ تم ایسے ترانے پڑھو اور پڑھواؤ اور ملک کی محبت کو دوسروں میں عام
کرو، لیکن اگر ترانے کے مشمولات کا تعلق شریعت کی مخالفت سے ہوگا، ترانے کے مشمولات کا تعلق عقیدہ توحید کی مخالفت سے ہوگا، تب ہمیں مسئلہ ہے، اور وہ بھی مسئلہ ہمیں صرف اور صرف اپنے لیے ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو عقیدہ توحید کا اعلان کرتے ہیں، جو عقیدہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ برادران وطن جن کے ہاں توحید کا عقیدہ ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایک خدا کی خدائیت، ایک خدا کی الوہیت ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے، مختلف خداؤں کو وہ تسلیم کرتے ہیں، تو ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا قانون جس طریقے سے اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو اسلام کے خلاف عقائد پر مجبور نہیں کیا جائے گا، وہیں ہمارا ملک یہ بھی آزادی دیتا ہے کہ مورتی پوجا کی مخالفت نہیں کی جائے گی، مورتی پوجا کرنے والوں کو اس سے روکا نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کا عقیدہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ملک کو بھگوان کا درجہ دیں، آپ ملک کو بھگوان سمجھ کر اس کی عبادت کریں، آپ درگا ماتا کے سامنے سر جھکائیں، آپ شوق سے کریں، ہم آپ کو یہ آزادی ضرور دیتے ہیں، ہمارا قانون یہ آزادی دیتا ہے، اور ہم آپ کی اس آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ سے صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ جس طریقے سے قانون کی آزادی، مذہب کی آزادی آپ کو حاصل ہے اور آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی وہ آزادی حاصل ہے اور ہمیں بھی اسے استعمال کرنے دیں۔ ہمارے نہ پڑھنے کو آپ ملک سے دشمنی، آپ سے ملک سے غداری سے تعبیر نہ کریں، بلکہ ہمارے نہ پڑھنے کو ہمارے مذہب کی مجبوری، ہماری عقیدے کی حساسیت اور نزاکت کی وجہ سمجھیں، اور یقین جانیں کہ ملک سے محبت میں نہ ہم آپ سے پیچھے ہیں، نہ پیچھے تھے، نہ پیچھے رہیں گے۔ ضرورت پڑی تھی تو اس عقیدے کے ماننے والوں نے ملک کے لیے ایسی قربانیاں دیں جو تاریخ کے صفحات میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اور جب جب ضرورت پڑے گی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی قربانی کے لیے اس عقیدے کے ماننے والے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔